اب وہ 6 صفتیں کیا ہیں جو ضروری ہیں کسی بھی مولائی کے لیے؟ سب سے پہلے تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایک قوم کو لے آئے گا جن میں پھر یہ 6 صفتیں ہوں گی. پہلی صفت کیا ہے؟ يُحِبُّهُمْ، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. اچھا اللہ محبت کرتا ہوگا. کون کس سے محبت کرتا ہے یہ کیسے طے کریں؟ کیونکہ محبت امر قلبی ہے. بھائی محبت اور مودت میں یہی فرق ہے نا. محبت امر قلبی ہے اور اس امر قلبی کے اظہار کو مودت کہتے ہیں. لہذا اہل بیت کی محبت سے بڑی چیز مانگی ہے جسے مودت کہا جاتا ہے. اے میرے نبی سے کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر چاہیے تو الا المودۃ فی القربى، اظہار محبت کو مودت کہتے ہیں. اعضاء و جوارح سے پتہ چلے کہ محبت کرتے ہیں، روش بتائے کہ محبت کرتے ہیں. اور اظہار محبت پر خرچہ ہوتا ہے، محبت پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا. محبت پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا. یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں، نہیں، محبت تو مانگی نہیں ہے، مودت مانگی ہے. مودت پہ خرچہ ہوتا ہے. یہ جو اس وقت آپ عمل انجام دے رہے ہیں یہ خرچہ کر رہے ہیں، آپ اپنے وقت کا خرچہ کر رہے ہیں، پیسے کا خرچہ کر رہے ہیں. خرچہ کرنا پڑے گا، جان کا خرچہ کرنا پڑے گا، مال کا خرچہ کرنا پڑے گا. مودت پہ خرچہ ہوتا ہے. اور خرچہ کرنا ہی تو در حقیقت ایک بہت بڑا کارنامہ اور ایک ہنر ہے. اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. کیسے طے کریں، کیسے ثابت ہو کہ اللہ محبت کرتا ہے؟ اللہ کی محبت کی کچھ نشانیاں ہیں. اللہ کی محبت کی کچھ نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے. اللہ محبت کرتا ہے، یہ پریشانی نہیں ہو رہا. اللہ محبت کرتا ہے، اس پہ کوئی مصیبت نہیں آ رہی. اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کو کوئی آزمائش کا سامنا ہی نہیں ہے، تو یہ پھر غلط کہہ رہا ہے. اللہ محبت نہیں کرتا. میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ اگر 40 دنوں میں ایک مرتبہ بھی تم پر کوئی آفت نہیں آئی ہے، کوئی مصیبت نہیں آئی ہے، تو اپنے ایمان کی تجدید کرو. تم مومن نہیں رہے شاید. کم سے کم 40 دنوں میں ایک دفعہ مصیبت کا آنا ضروری ہے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کی شخصیت کو نکھار کر باہر لائے، تاکہ اسے بڑا آدمی بنائے، تاکہ اسے مضبوط شخصیت بنائے. یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یحبونہ، دوسری صفت، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ دوسری صفت. میں گزر رہا ہوں، کچھ مجھے آگے کی آیت کے اوپر کچھ دیر ٹھہرنا ہے. تیسری صفت، اذلۃ علی المؤمنین. ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ مومنین کے سامنے متواضع رہتے ہوں گے. مومن ہے، اس سے تکبر نہیں کرنا. مومن ان سے لڑنا نہیں ہے، مومن سے جھگڑا نہیں کرنا. یہ قرآن کا دیا ہوا نظام زندگی ہے جو 3 مولاؤں کو ماننے والے کے لیے 54ویں آیت میں بتا کر 55ویں آیت میں مولا بتائے جا رہے ہیں کہ کون ہے تمہارے مولا. اب تمہارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ جب تم کسی مومن کے سامنے جاؤ، مومن آیا ہے، تم کرسی پہ بیٹھے ہو، ایک ہی کرسی ہے، مومن کھڑا رہ جائے اور تم بیٹھے رہ جاؤ، یا تو اس کے لیے کرسی منگواؤ یا تم بھی کھڑے ہو جاؤ. مومن آیا ہے. مومن کون ہے؟ جس کے دل کا مالک علی و بطول ہے. مومن کون ہے کہ جو اہل بیت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. اذلۃ علی المؤمنین. مومنین کے سامنے تکبر نہیں کرنا، مومنین سے اکڑ کر بات نہیں کرنی. جی، مومنین سے جب تکبر نہیں کرنا تو ان کی غیبت کیسے جائز ہوگی، ان پہ تہمت کیسے جائز ہوگی، ان سے جھگڑا کیسے جائز ہوگا، ان سے لڑنا کیسے جائز ہوگا، ان پہ کیس کرنا کیسے جائز ہوگا، ان پہ مقدمہ کرنا کیسے جائز ہوگا. مومنین کے سامنے متواضع رہتے ہیں. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تواضع عادت بن جائے. اللہ ویسے عبادتوں کو بھی عادت دیکھنا نہیں چاہتا. اللہ کرے جو میں کہہ رہا ہوں وہی منتقل کر پاؤں. اللہ نمازوں کو بھی عادت نہیں دیکھنا چاہتا، تبھی اس نے ہر نماز کی رکعت کو علیحدہ رکھا. تبھی اس نے جہری اور اخفائی نمازوں کو قرار دیا کہ کہاں تمہیں اونچی آواز میں نماز پڑھنی ہے اور کہاں تمہیں دھیمی لہجے میں نماز پڑھنی ہے. 2 سگے بھائی، ایک لاہور میں رہتا ہے، ایک کراچی میں. ایک ماں باپ کی اولاد
ایک کراچی سے لاہور بھائی سے ملنے آیا، نماز ظہر پڑھنے کے لیے دونوں نے مصلی بچھایا، ایک 2 رکعت پڑھے گا، ایک 4 رکعت۔ اللہ عادت نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ بدل بدل کے، تاکہ ایک مرتبہ تمہیں رہے کہ تم عادت کے مطابق عبادت کر رہے ہو یا مشیت کے مطابق۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ مشیت، مرضی پروردگار کے مطابق عبادت کرنی ہے، یہ چاہتا ہے اللہ۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تواضع تمہاری عادت بن جائے، یہ جھکنے کی عادت کر لی انہوں نے، ہر جگہ جھک جاتے ہیں۔ وہ مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر جنازے پر ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہر جنازے پر ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہر جگہ جھکتے ہیں، ہر جگہ تواضع، ہر جگہ انکساری، عادت نہ بن جائے۔ لہذا فوراً آیت نے لہجہ بدلا، اذلۃ علی المؤمنین، متواضع رہتے ہیں، جھکے رہتے ہیں، بچھے رہتے ہیں، گرے رہتے ہیں مومنین کے آگے، مگر یہ عادت نہیں ہے ان کی۔ فوراً لہجہ بدلا، اعزۃ علی الکافرین، مگر کافروں سے وہ اکڑ کر بات کرتے ہیں۔ عادت نہ بن جائے کہیں تواضع ہو۔ یہاں مومن تھا تو جھکے جھکے رہے، بچھے بچھے رہے، چہرہ موڑا کافر نظر آیا تو ایک مرتبہ اکڑ کر ترش اور تند لہجے میں بات کرنا شروع کر دی۔ ایک ہی لمحے میں جو اپنے وجود پر اتنا کنٹرول رکھتا ہو، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل صلی علی اعزۃ علی الکافرین، یہ چوتھی صفت ہے۔ پانچویں صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ خبردار، جہاد کا مطلب ہمیشہ جہاد بالسیف نہیں ہے۔ یہ جو میں اس وقت اگر قربتاً الی اللہ بولوں تو یہ جہاد باللسان ہو جائے گا، اگر آپ قربتاً الی اللہ سن لیں تو جہاد بالسماع ہو جائے گا، یا آپ کا سننا جہاد ہو جائے گا، میرا بولنا جہاد ہو جائے گا۔ ہر شخص جب اپنی صلاحیتوں کو، جہاد بالقلم ہے، جہاد بالسیف ہے، جب ہر شخص اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی خاطر استعمال کرے تو یہ اس کا جہاد ہے۔ یہاں ایک بڑی تعداد میں سافٹ ویئر انجینئر بیٹھے ہوں گے، ایک بڑی تعداد میں یہاں کمپیوٹر کے ماہرین بیٹھے ہوں گے، ایک بڑی تعداد میں یہاں سول انجینئر بیٹھے ہوں گے، ایک بڑی تعداد میں یہاں ڈاکٹرز بیٹھے ہوں گے، جی سیاستدان بیٹھے ہوئے ہوں گے، زمینداران بیٹھے ہوں گے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شعبے سے جڑا ہوا بیٹھا ہوگا۔ بس وہ جو شعبہ اس کی زندگی کا ہے، جس شعبے سے وہ اپنی زندگی کو سنوار رہا ہے اور چلا رہا ہے، اس شعبے اور اس مہارت کو اگر اللہ کی خاطر وہ استعمال کرے تو یہ اس کا جہاد ہے۔ مسلسل جہاد کی کیفیت میں، جد و جہد کی کیفیت میں، مسلسل کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کی کیفیت میں۔ میرے لیے سعادت مندی ہے کہ اکثریت جوانوں کی اس وقت مجلس میں تو یہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں نا، اکثریت 70% اس وقت جوان مجلس میں، البتہ جو سفید بالوں والے بزرگ بیٹھے ہیں وہ بھی حب علی میں جوان ہیں، بوڑھا کوئی نہیں ہے، سب جنتی ہیں۔ تو یہ جو جوان بیٹھے نا، میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ امام نے ایک جوان کو آتے ہوئے دیکھا، اسے پوچھا کیا کر رہے ہو، کیا کرتے ہو، تمہارا مشغلہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا مولا کچھ نہیں کرتا، فارغ ہوں۔ حضرت نے فرمایا مجھے وہ شیعہ جوان پسند نہیں ہے جو فارغ رہتا ہو۔ جوان اور فارغ، جوان اور فالتو، جوان اور یہاں بیٹھ اور وہاں اٹھ اور وہاں جانا اور یہاں کھانا اور وہاں پینا اور وہاں ملاقاتوں میں جو وقت گزار دے۔ مولانا 4 مہینے تو ملے، سیمسٹر ختم ہوا ہے، وہ کچھ حالات کی وجہ سے 4 مہینے کا گیپ آ گیا ہے سیمسٹر میں، تو اس لیے ذرا ہم فارغ ہیں۔ نہیں، اس 4 مہینے میں ڈھونڈو کہ تم کیا پڑھ سکتے ہو، تم کیا کر سکتے ہو۔ فارغ رہنے والا جوان مولا کو پسند نہیں ہے۔ مسلسل جد و جہد، مسلسل کوششیں کرتے رہنا۔ اور آپ یقین جانیے جو اس انداز سے، اس نیت سے زندگی گزارتے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرماتا ہے، پھر وہ کم وقت میں زیادہ کام کرتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ یہ انہوں نے کیسے کر دیا یہ کام، یہ کیسے ممکن تھا کہ اتنی سی عمر میں اتنا بڑا کام کر دیا، اتنا زیادہ کام کر لیا۔ لہذا یجاہدون فی سبیل اللہ، تھک تو نہیں رہا، مسلسل جد و جہد کرنے والے لوگ۔ یہ ہے 5ویں صفت۔ اور 6ٹھی صفت میں ارشاد ہو رہا ہے لا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کی لغت میں لوگ کیا بولیں گے،
زمانے کو کیا جواب دوں گا؟ دین سے دنیا بھاری، زبان خلق کو نقارہ خدا کہیے، ان کی لغت میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ زمانہ کیا بولے گا؟ انہیں کیا جواب دوں گا؟ ان کی لغت میں یہ لفظ ہیں ہی نہیں، ان کی لغت میں صرف ایک لفظ ہے کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا، اپنے مولا کو کیا جواب دوں گا۔ لہٰذا اپنے آپ کو قابو میں رکھا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر لوگ مذمت کر رہے ہیں، میں مطمئن ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہے، ہمیں جس کو جواب دینا ہے وہ راضی ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم۔ یہ جو 6 صفتیں ہیں، ذالک فضل اللہ، قرآن کہہ رہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔